وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، آپ نے یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یہ روایت بھیجی ہے اور پھر جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھنے کے متعلق آپ نے پوچھا ہے۔ محترم بھائی، جمعے والے دن سورۃ کہف پڑھنے کے حوالے سے جو مستدرک حاکم کے اندر مرفوع روایت ہے اس کے بارے میں تو اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک وہ ثابت ہے، بعض کے نزدیک وہ غیر ثابت ہے۔ شیخ البانی وغیرہ تو اس کو صحیح سمجھتے ہیں، باقی بعض علماء جو ہے دوسرے وہ اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اچھا جی، لیکن جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھنا یہ ثابت ہے، درست ہے۔ ہماری تحقیق میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ والی موقوف روایت، اور یہ موقوف ہی آپ نے بھیجی ہے جی، یہ موقوف روایت یہ ثابت ہے۔ یہاں پر لیلۃ الجمعہ کے لفظ ہیں اور یوم الجمعہ کے لفظ بھی آتے ہیں، تو لہذا جمعے کے دن سورۃ الکہف کا پڑھنا یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے بسند صحیح ثابت ہے جی، جو کہ صحابی کا یہ بیان کرنا یہ مرفوع کے حکم میں ہے، یعنی اس روایت کو حکماً مرفوع قرار دیں گے۔ یہ اہل علم اس بات کو خوب جانتے ہیں۔ پھر جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ حشیم جو ہے یہ مدلس ہے، اور پھر یہ جو سوال میں بھی ہے جی حشیم کا ابو ہاشم سے سما۔ محترم بھائی، بات یہ ہے کہ حشیم مدلس ضرور ہے، لیکن یہاں دیکھیں نا، حشیم تو حدثنا ابو ہاشم کہہ رہا ہے، تو حشیم کا ابو ہاشم سے کسی نے سما کا انکار کیا ہو، یہ تو جو کہتا ہے اس کو چاہیے نا کوئی دلیل پیش کرے جی، ایک بات ہے۔ دوسری بات ہے جی، حشیم کی مطابت بھی موجود ہے اور بڑی زبردست مطابت ہے۔ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کا قابل حجت امام، انہوں نے جو ہے مطابت کر رکھی ہے، تو لہذا یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت صحیح سند سے ثابت ہو گئی جی انشاءاللہ۔ پھر اس روایت پر اعتراض کرنا اور کہنا جی اس بارے میں ساری روایتیں ضعیف ہیں، کوئی ثابت نہیں ہے، اس کا کوئی طریق صحیح نہیں ہے، یہ جو ہے نا وہم ہے، بس وہم ہے۔ یہ ہمارے ایک محقق عالم مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری، یہ ان کی بہت بڑی خطا ہے، جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی موقوف روایت کو بھی صحیح تسلیم نہیں کرتے، اس لیے یہ روایت درست ہے، ثابت ہے۔ پھر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو علل کے بڑے ماہر تھے، تو انہوں نے جب موقوف روایت کو درست مانا ہے تو اللہ رب العالمین نے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس روایت یعنی ابو سعید خدری کی موقوف روایت کی صحت واضح کر دی اللہ کے فضل سے، تو انہوں نے اس کا موقوف ہونا درست قرار دے دیا، تو لہذا صحیح بات اور راجح بات بھی یہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔